سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فانکسفت الشمس، اس دن سورج کو اللہ رب العزت نے اس کیفیت میں کر دیا، اس کی روشنی کو سلب کر، سورج گرہن ہو گیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، یجر رداءہ، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے چلے، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے، فدخلنا، ہم بھی آپ کے پیچھے داخل ہوئے، فصلی بنا رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج بالکل روشنی سے بھر گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، لوگوں، سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، فإذا رأيتموها، جب تم ایسی کیفیت دیکھو، فصلوا، فوراً نماز پڑھا کرو، وادعوا، دعا کیا کرو، حتى ينكشف ما بكم، جب تک کہ یہ سیاہی دور نہ ہو جائے، وفي روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب تم ایسی کیفیت کو پاؤ تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، وَادْعُوا، دعا کرنی چاہیے، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو 3 کام کرنے چاہیے، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ چاند اور سورج کی روشنی کیسے ختم ہوتی ہے۔ دنیا کے تجربات اپنی جگہ، کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند کی چونکہ اپنی روشنی نہیں، اسے سورج سے ہی روشنی لینی ہوتی ہے، تو چاند میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ قطعاً ایسی بات نہیں، ہاں کسی کا اگر ایسا ہی تجربہ ہے تو یہ اس کی ایک ناقص عقل کا ایک تجربہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت اسلامیہ کو سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ 2 اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت وقتی طور پہ اس کی روشنی کو سلب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی روشنی میں بالکل ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ڈرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العزت چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، نہ سورج کی حیثیت رہے گی نہ چاند کی حیثیت رہے گی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی، ولکن اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو اس کیفیت کے ساتھ ڈرانا چاہتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جب تم ایسی کیفیت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ، اس وقت تک ذکر کرو جب تک کہ روشنی اللہ رب العزت لوٹا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایسی کیفیت طاری ہوتے وقت کچھ تعلیمات سے نوازا ہے۔ اس کسوف اور خسوف کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا رکھی ہے جو صحابہ کرام کو سمجھا۔ ابن الملقن رحمت اللہ علیہ بیان کر، اللہ رب العزت سورج اور چاند میں اپنا تصرف دکھا، یہ سورج اور چاند میرے، میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان کو ویسے ہی اور ایک وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جس کی عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، شرک کرے گا، ان دونوں کو جہنم رسید۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہیں، اسی کے تصرف میں یہ ساری کائنات ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے ان یتبین بتغیرہما تغیر الشأن ما بعدہما، اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے تصرف میں ہیں، میری قدرت کاملہ ہے، میں روشنی ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ دے دیتا، اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہے۔ تیسری حکمت ازعاج القلوب الساکنۃ بالغفلہ وایقاظہما، کچھ دل غافل ہوتے ہیں
ان کو غفلت سے نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ چوتھی حکمت لِيَرَى النَّاسِ نموذج ما سيجري في القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو روشنی ختم کی ہے نا، ایک وقت آئے گا خسف القمر جمع الشمس والقمر، ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ختم کر دے۔ کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے قیامت، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کس طرح درندے جنگلوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں گے، پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قیامت کی جھلک دے۔ پانچویں بات انہما موجودان فی حال الکمال ویکسفان ثم یلطف بہما، دونوں کی روشنی کتنی اچھی تھی، پھر اللہ نے روشنی کو کھینچ لیا، دوبارہ پھر لطف فرمایا، رحمت فرمائی مخلوق پر کہ ان کو دوبارہ روشنی سے نواز دی۔ اس قیامت کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے۔ چھٹی بات اللہ رب العزت سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں قد یؤخذ من لا ذنب له وليحذر من له ذنب، چاند اور سورج کا کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ اس کی روشنی کو بھی سلب کر لیتے، اس لیے جو گنہگار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ قیامت کو کیا حشر ہوگا، اس لیے ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ ساتویں حکمت جو علماء نے بیان کی ہے ان الناس قد انسوا بالصلوات المفروضات فیأتونها من غیر انعزاج، لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں، پھر نوافل، ایک وقت آتا ہے نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے خوف جب اللہ کا ختم ہو جائے تو فرض نماز بھی چھوڑ۔ اس نماز کا حکم دیا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کی طرف دوڑنا ہے، خوف کی حالت میں شاید کہ ان کی بقیہ نمازوں کی ترتیب اچھی ہو جائے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر سورج گرہن لگے تو اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیسفت الشمس، اس وقت نماز کسوف کاف کے ساتھ اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، اور جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کو خسف القمر، چاند گرہن لگنا خاں کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی۔ صلاۃ الکسوف کا حکم یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جب ایسی کیفیت دیکھے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ادب و آداب یہ ہے جب ایسی کیفیت انسان کے سامنے پیش ہو جائے اس کو فوراً اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ جب ڈرانا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کے سامنے فوراً جھک جانا چاہیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، فقام النبی فزعا، آپ اتنے پریشان ہو کے کھڑے ہوئے، یخشى ان تکون الساعہ، آپ کو خوف لاحق کہ شاید قیامت شروع ہونے لگی ہے اور اس کے آثار نظر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فافزعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو، ودعائی، اللہ سے دعا کرو، واستغفاری، اور اپنی بخشش کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جب اس طرح کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں دکھائی گئی۔ ان چیزوں میں ایک یہ بھی تھی کہ ایک عورت نے ری کو باندھا اور اس وجہ سے وہ جہنم چلی گئی، نہ تو خود اس کو خوراک دے اور نہ ہی اسے چھوڑ کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کرے۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکے مار رہے ہیں اور آپ پیچھے ہٹے اور آگے گئے نماز کی حالت میں۔ صحابہ نے سوال کی سرتاج رسول یہ آگے جانا اور پیچھے جانا کیوں؟ فرمایا مجھے جنت کا ایک خوشہ پیش کیا گیا، میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اگر وہ میں پکڑ لیتا پوری دنیا بھی اس کو کھاتی ختم نہ ہوتا۔ میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم کی آگ دکھائی گئی، میں اس لیے پیچھے ہٹا اور میں نے اس لیے پھونک ماری تاکہ میری امت اور میرے صحابہ کو آگ نہ چھو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ شخص اپنی ساری انتڑیاں اس کی باہر ہیں جس نے سب سے پہلے مکے میں شرک پھیلایا تھا، جس کا نام
عمرو بن لحی تھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دکھایا گیا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ صحابیات یہ سن کے پریشان ہوگی۔ ایک صحابیہ جو خطیبہ تھی، ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو بات کرنے کا بڑا ایک سلیقہ اور جرت تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گناہ کیا ہے؟ مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں؟ فرمایا 2 گناہوں کی، تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی اور خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہے۔ ان دونوں مصیبتوں سے بچنا چاہتی ہو یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلو اس لیے بیان کیے کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو جہاں انسان کو خوف کھانا چاہیے وہاں ایسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے فوراً امام کو مطلع کرنا چاہیے، لوگوں کو آواز دینی چاہیے، ان الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز پڑھیں۔ چوتھا ادب یہ ہے نماز کسوف اور خسوف نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور 5واں ادب یہ ہے اس 2 رکعت نماز میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ لمبی قرات کرتے، پھر آپ کھڑے ہو، دوبارہ قرات کرتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے۔ 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے، لیکن نماز کسوف اور نماز خسوف کے اندر 2 رکوع بھی کر سکتے، 3 رکوع بھی کر سکتے، کیونکہ لفظ ہے حتی ینجلی، جب تک یہ کیفیت درست نہیں ہو جاتی اس وقت قرات کی جاتی۔ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹا ادب یہ کہ نماز کسوف اور خسوف مسجد میں ادا کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج تو آپ دوڑ کے وصف الناس وراء، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کی عورتیں بھی یہ نماز پڑھیں گی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس دن جس دن سورج گرہن ہوا نماز کے لیے سیدہ عائشہ جب تشریف لائیں تو پوچھا آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ تو نماز کی حالت میں فاشارت بیدها الى السماء، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا وقالت سبحان اللہ، تو نماز کی حالت میں کہا تم دیکھ نہیں رہی کہ آسمان پہ کیا کیفیت بنی ہے؟ تو فوراً سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہ نماز شروع کر دیتی، اور راوی روایت کرتے ہیں فاشارت ای نعم فقمت حتى تجلاني الغشي، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گرمی کا موسم جب سورج اور ہم نماز پڑھ رہے تھے اتنی لمبی قرات کی، قریب تھا کہ غشی اللہ صلی اللہ علیہ امت کو یہ آداب سکھا۔ ہاں اگر کوئی سفر میں ہے اور وہاں بھی نماز کا اہتمام کراتا ہے تو چونکہ امر ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، تو وہاں بھی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کی روشنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو علماء کرام نے لکھا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو سب سے پہلا کام نماز پڑھی جائے، دوسرا کام اللہ کا ذکر کیا جائے، تیسرا کام اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور چوتھا کام وہ گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فانکسفت الشمس، اس دن سورج کو اللہ رب العزت نے اس کیفیت میں کر دیا، اس کی روشنی کو سلب، سورج گرہن ہو گیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو یجر رداءہ، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے چلے، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے، فدخلنا، ہم بھی آپ کے پیچھے داخل ہو، فصلی بنا رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج بالکل روشنی سے بھر گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، لوگو سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، فاذا رأيتموها، جب تم ایسی کیفیت دیکھو، فصلوا، فوراً نماز پڑھا کرو، وادعوا، دعا کیا، حتى ينكشف ما بكم، جب تک کہ یہ سیاہی دور نہ ہو جائے، وفي روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب تم ایسی کیفیت کو پاؤ تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، وَادْعُوا، دعا کرنی چاہیے، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ،
یہاں تک یہ کیفیت ختم نہ ہو۔ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو 3 کام کرنے چاہیے۔ فوراً وضو کر کے نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ چاند اور سورج کی روشنی کیسے ختم ہوتی۔ دنیا کے تجربات اپنی جگہ کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند کی چونکہ اپنی روشنی نہیں، اسے سورج سے ہی روشنی لینی ہو تو چاند میں اندھیرا ہو جاتا۔ قطعاً ایسی بات نہیں۔ ہاں کسی کا اگر ایسا ہی تجربہ ہے تو یہ اس کی ایک ناقص عقل تجربہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ کو سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ 2 اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت وقتی طور پہ اس کی روشنی کو سلب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی روشنی میں بالکل ختم کر دے۔ اللہ رب العزت ڈرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العزت چاند اور سورج کی روشنی سلب کر ساتھ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے نہ سورج کی حیثیت رہے گی نہ چاند کی حیثیت رہے گی۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ لا ينكسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ ولكن اللہ تعالی يخوف بهما عباده، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو اس کیفیت کے ساتھ ڈرانا چاہتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب تم ایسی کیفیت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ، اس وقت تک ذکر کرو جب تک کہ روشنی اللہ رب العزت لوٹا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایسی کیفیت طاری ہوتے وقت کچھ تعلیمات سے نوازا ہے۔ اس کسوف اور خسوف کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا رکھی ہے جو صحابہ کرام کو سمجھا۔ ابن الملقن رحمت اللہ علیہ بیان کر اللہ رب العزت سورج اور چاند میں اپنا تصرف دکھا۔ سورج اور چاند کے تصرف، میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان ویسے ہی اور ایک وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو جس کی عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، شرک کر، ان دونوں کو جہنم۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اسی کے تصرف میں یہ ساری۔ اور دوسری حکمت یہ ہے ان یتبین بتغیرہما تغیر الشأن ما بعدہما، اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے تصرف میں ہیں میری قدرت کاملہ ہے، میں روشنی ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ دے دیتا ہوں، اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں اس بات کا یقین کرنا۔ تیسری حکمت ازعاج القلوب الساکنۃ بالغفلہ وایقاظہما، کچھ دل غافل ہوتے ہیں ان کو غفلت سے نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے۔ چوتھی حکمت لیرى الناس نموذج ما سيجري في القیامہ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو روشنی ختم کی، ایک وقت آئے گا خسف القمر جمع الشمس والقمر، ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ختم کر دے۔ کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے قیامت، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ، اس طرح درندے جنگلوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں گے، پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قیامت کی جھلک دے۔ پانچویں بات انہما موجودان فی حال الکمال ویکسفان ثم یلطف بہما، دونوں کی روشنی کتنی اچھی تھی، پھر اللہ نے روشنی کو کھینچ لیا، دوبارہ پھر لطف فرمایا، رحمت فرمائی مخلوق پر کہ ان کو دوبارہ روشنی سے نواز دی۔ اس قیامت کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے۔ چھٹی بات اللہ رب العزت سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں قد یؤخذ من لا ذنب له وليحذر من له ذنب، چاند اور سورج کا کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ اس کی روشنی کو بھی سلب کر لے، اس لیے جو گنہگار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کے ساتھ قیامت کو کیا حشر ہوگا، اس لیے ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے۔ ساتویں حکمت جو علماء نے بیان کی ان الناس قد انسوا بالصلوات المفروضات فيأتونها من غیر انعزاج، لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں، پھر نوافل، ایک وقت آتا ہے نوافل بھی چھوڑ دیتے، پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتے، اور ایک وقت آتا ہے خوف جب اللہ کا ختم ہو جائے تو فرض نماز بھی چھوڑ۔ اس نماز کا حکم دیا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کی طرف دوڑنا ہے خوف کی حالت میں،
شاید کہ ان کی بقیہ نمازوں کی نمازیں اور نمازیں یہ دو لفظ استعمال کیے. اگر سورج گرہن لگے تو اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیسفت الشمس، اس وقت نماز کسوف کاف کے ساتھ اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے. اور جب چاند کی روشنی ہو جائے تو اس کو خسف القمر، چاند گرہن خاں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پڑھائی صلاۃ الکسوف کا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جب ایسی کیفیت دیکھے اللہ کی طرف رجوع. ادب و آداب یہ ہے جب ایسی کیفیت انسان کے سامنے پیش ہو جائے اس کو فوراً اللہ سے ڈرنا چاہیے. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ جب ڈرانا چاہتے ہیں اس کو اللہ کے سامنے فوراً جھک جانا چاہیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، فقام النبی فزعا، آپ اتنے پریشان ہو کے کھڑے ہوئے، یخشى ان تکون الساعہ، آپ کو خوف لاحق کہ شاید قیامت شروع ہونے لگی اور اس کے آثار نظر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فافزعوا الى ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو، ودعائی، اللہ سے دعا کرو، واستغفاری، اور اپنی بخشش کی دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ امت کو دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جب اس طرح کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں دکھائی گئی. ان چیزوں میں ایک یہ بھی تھی کہ ایک عورت نے کو باندھا اور اس وجہ سے وہ جہنم چلی گئی، نہ تو خود اس کو خوراک دے اور نہ ہی اسے چھوڑ کہ وہ خود اپنی تلاش کرے. اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکے مار رہے ہیں اور آپ پیچھے ہٹے اور آگے گئے نماز کی حالت. صحابہ نے سوال، سرتاج رسول یہ آگے جانا اور پیچھے جانا؟ فرمایا مجھے جنت کا ایک خوشہ پیش، میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اگر وہ میں پکڑ لیتا پوری دنیا بھی اس کو کھاتی ختم نہ ہو. میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم کی آگ دکھائی گئی، میں اس لیے پیچھے ہٹا اور میں نے اس لیے پھونک ماری تاکہ میری امت اور میرے صحابہ کو آگ نہ چھو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ شخص اپنی ساری انتڑیاں اس کی باہر ہیں جس نے سب سے پہلے مکے میں شرک، جس کا نام عمرو بن لحی، وہ جہنم میں اپنی انتڑ گھسیٹتا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دکھایا گیا کہ کثرت عورتیں جہنم میں جائیں گی. صحابیات یہ سن کے پریشان ہو. ایک صحابیہ جو خطیبہ تھی ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو بات کرنے کا بڑا ایک سلیقہ اور جرت تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گناہ کیا ہے، مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکن اللعن، تم لعن تن زیادہ کر، خامدوں کی ناشکری بہت کرتی. ان دونوں مصیبتوں سے بچنا چاہتی ہو یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، کثرت سے استغفار کی اور کثرت سے صدقہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلو یہ بیان کی کیفیت طاری ہو تو جہاں انسان کو خوف کھانا چاہیے وہاں ایسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. تیسرا ادب یہ ہے فوراً امام کو مطلع کرنا چاہیے، لوگوں کو آواز دینی چاہیے، ان الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز پڑھیں. چوتھا ادب یہ نماز کسوف اور خسوف نہ اذان ہو نہ اقامت ہو بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اور پانچواں ادب یہ ہے 2 رکعت نماز میں قرات جو وہ بلند آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک تھا، آپ قرات کر پھر آپ رکو پھر آپ کھڑے ہو، دوبارہ قرات کر پھر آپ رک چلے جاتے. ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے، لیکن نماز کسوف اور نماز خسوف 2 رکوع 3 رکوع بھی کر سکتے، کیونکہ لفظ ہے حتی ینجلی، جب تک یہ کیفیت درست نہیں ہو جاتی اس وقت قرات کی. 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کسوف اور خسوف مسجد میں ادا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج تو آپ وصف الناس اور لوگوں نے ساتھ میں کہ عورتیں یہ نماز پڑھ. اسماء بنت اللہ اس دن جس دن سورج ہوا نماز سیدہ عائشہ جب تشریف لائیں تو پوچھا آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ تو نماز کی حالت میں فاشارت بیدها الى السماء، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی فرمایا وقالت سبحان اللہ، تو